آج جو آپ ایک دن کے نوٹس پہ سب دوست اکٹھے ہو گئے، جو کہ شاید کہیں اور ممکن نہیں تھا، یہ صرف یہ اعزاز جمعیت علماء اسلام کو حاصل رہا ہے کہ قائد جب بھی اشارہ کرتے ہیں تو ایک دن جو ہے وہ ایک اشارے کے نیچے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ دو مقاصد آج کی تقریب کے یہ درمیان میں نے اس لیے انٹروین کیا تاکہ یہ باتیں جو ہے نا وہ ہم ان دو باتوں کو آگے لے کے چلیں۔ ایک پہلا مقصد تو آپ سب سے جو ہے یہ بہت عرصے سے ڈیو تھا کہ ہمارا اجلاس نہیں ہوا تھا، بلکہ بہت عرصے سے نہیں، یہ شاید ہمارا پہلا اجلاس ہے جب سے جمعیت لائے فورم بنی۔ مرکز کے زیر انتظام، مرکز کے تحت جو ہے یہ پہلا اجلاس ہے، اور اس میں ہم ظاہر ہے جب بیٹھیں گے تو پھر بہت سی باتیں جو ہے آگے کے لیے طے ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ وہ تو ہو گئی ساتھ۔ ایک ماحول جو ہے مولانا کی سپیچ کے بعد جو قصور میں سپیچ کی تھی انہوں نے، وہ بنانے کی کوشش کی اور غلط طور پہ کوشش کی گئی، تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا تھا کہ شاید ہم جو بات کر رہے ہیں، میں جو بات کرتا ہوں اور دوست جو بات کرتے ہیں میڈیا پہ، وہ کسی تعصب کا شکار نہ ہو، تو ایسے ہمارے جیورسٹ جو انڈیپینڈنٹ سوچ سکتے ہیں، دو کے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، دو کے دائر فورم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اس سپیچ کے اوپر اپنا مائنڈ اپلائی کریں۔ بہت سارے دوستوں کے پاس انہوں نے اس کے ٹکڑے سنے ہوں گے، بہت سے دوستوں نے اس کے ٹکڑے نہیں سنے ہوں گے۔ اس کے حوالے سے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس طرح سے تاثر دیا گیا کہ خدا نخواستہ جمعیت علماء اسلام، ان کے قائد یا باقی جو اس کے کارکن ہیں، ان کے ذہن میں شاید کوئی ملک کے خلاف یا کوئی شہیدوں کے خلاف یا کوئی اداروں کے خلاف کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ سپیچ آپ کے سامنے اس تقریب میں رکھی جائے، وہ تقریب میں آپ کی سپیچ سن لیں، اس کے بعد ایک رائے قائم کریں، اس پہ انڈیپینڈنٹ رائے قائم کریں بینگ جورسٹ، کہ آیا وہ قانون کے خلاف ہے، آیا وہ کہیں شہیدوں کے خلاف کوئی اس میں بات کی گئی ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ آپ اپنی رائے قائم کریں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو میرے ذہن میں ہے، اگر آپ نے اس کی منظوری دی، سارے صدور، تمام بار پارٹیز جو ہماری ہیں پاکستان بھر میں، اس میں جمعیت لائے فورم کے حوالے سے جتنے صدور ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، وہ اس تقریر کو تمام اپنی بار پارٹیز میں، اپنے اپنے صوبوں میں، اپنے اپنی جورسڈکشن میں تمام آگے کنوے کریں، اور کنوے کرنے کے بعد ان سے رائے لیں، ان کی رائے کے مطابق، ان جورس کی رائے کے مطابق یہ پوچھیں کہ مولانا کی تقریر خدا نخواستہ کوئی اس میں ایسی بات ہے جس کے ساتھ کوئی نیگیٹیوٹی اٹیچ ہے۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ اس تقریر کو پاکستان کے ہر بالغ شہری کو بذریعہ موبائل ڈسپیچ کی جائے، وہ پھر ہمارے میڈیا ونگ کا کام ہے، تاکہ پاکستان کا ہر بالغ شہری وہ سپیچ سن لے اور اس کے بعد رائے قائم کرے، اور جنہوں نے یہ نیگیٹیوٹی کریٹ کی ہے ان کو مجبور کرے کہ وہ آئیں جمعیت علماء اسلام سے اور اس کے قائد سے معافی مانگے۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے میڈیا ونگ سے کہ اس تقریر کو چلائیں اسکرین پہ، آپ ذرا اس تقریر کو دیکھیے گا اور اس حوالے سے رائے، جو کچھ مولانا صاحب فرما رہے تھے اس کے بعد دل کے دیے جلنے چاہیے، دل کا دیا جلائیں۔ اس تقریر پہ اس کا کانٹیکسٹ، اس کا سیاق و سباق اب سب دوستوں نے سنا۔ اس تقریر پہ کیا وہ بہروزگی یا طوفان بدتمیزی جو اٹھایا گیا کوئی بنتا ہے؟ مولانا کا قصور ایک ہے، یقیناً وہ قصور ہے۔ سردار عبد المجید صاحب، یہ میں آپ سے مخاطب ہوں، مولانا کا قصور ایک ہے۔ صوبہ بلوچستان میں مولانا موجود، جمعیت علماء اسلام موجود،
صوبہ خیبر پختونخوا میں مولانا موجود، جمعیت علماء اسلام موجود، آج سندھ میں بھی مولانا موجود، جمعیت علماء اسلام موجود۔ میں کہہ رہا تھا کہ مولانا کا ایک قصور ہے کہ وہ قصور کے جلسے میں جمعیت علماء اسلام کو لے کے پہنچ گئے۔ پنجاب کے وہ لوگ، پنجاب کا وہ مزدور کسان، پنجاب کا وہ عوام جو نہیں جانتا کہ جمعیت علماء اسلام اس کا منشور کیا ہے، وہ کیا سوچتی ہے، وہ سب کچھ مولانا نے عام لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہاں کے کسان کو، وہاں کے مزدور کو جاگنے کا مشورہ دیا، ان کو بتایا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ان کو بتایا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بتانا، یہ جگانا یقیناً مولانا صاحب کا قصور ہے۔ اگر آپ باقی ریمیننگ تقریر بھی سننا چاہیں گے تو یہ ریمیننگ بھی سنا دیں گے، مگر اس پہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا معافی مانگو۔ کیا اس پہ معافی بنتی ہے؟ کیا اس پہ کوئی چیز خلاف قانون ہے؟ تو کچھ خلاف قانون نہیں ہے، مگر کچھ خلاف مفاد تو ہے نا۔ مفاد یعنی پنجاب جہاں پہ آدھی سے زیادہ جو ہے آبادی بستی ہے، وہاں کے لوگوں کو مولانا جگا رہا ہے۔ جب وہاں کے لوگوں کو مولانا جگا رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ مکنہ تم میرے بھائی ہو۔ پاکستان کی بات کر رہا ہے، دستور کی بات کر رہا ہے، دستور کے اندر کی بات کر رہا ہے، پھر اس کے باوجود تکلیف ہے۔ پھر ہم جب کہتے ہیں کہ یہ لگڑ بگڑ جو نا آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں، تو اس پہ لگڑ بگڑ پہ گلا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ لگڑ بگڑ کس کو کہا ہے؟ بھئی لگڑ بگڑ کو کہا ہے۔ تو یہ لگڑ بگڑ آپ کو سمجھ آ گئے کہ کون ہے اور کس کے کہنے پہ چھوڑے۔ تو آپ کیا یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ جو طوفان بدتمیزی کمپنی کے ایما پہ اٹھائی گئی ہے یہ بند ہونی چاہیے؟ ہم پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں، پاکستانی رہیں گے۔ ہم پاکستان کے دستور کے پابند تھے، ہم پاکستان کے دستور کے پابند رہیں گے۔ میں اس سے پہلے کہ اگلے مقرر آ جائیں، میں پھر مطالبہ کروں گا آپ سب سے، جتنے صدور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ مولانا کی تقریر ہر جورسٹ کو، ہر وکیل کو پہنچنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا کہ پاکستان کی عوام جو بالغ شہری ہے پاکستان میں، میرا بھائی ہے یا میری بہن ہے، میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، ان سب تک اس پیغام کو پہنچائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا یہ تقریر دستور کے خلاف ہے؟ اس سے مفاد کس کا خراب ہو رہا ہے؟ مشورہ کیا دیا جا رہا ہے؟ کیا آج تک مولانا کی تقریر 11 تاریخ کو ہوئی، آج 19 تاریخ ہے، 8 دن ہو گئے نا جی، 8 دن میں کسی نے اس کے کانٹینٹ سے انکار کیا؟ صرف یہ کہا جی آپ نے شہیدوں کو کچھ کہا ہے۔ بھئی شہیدوں کو کیا کچھ کہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ سارے وکیل بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ یار ساری رات آپ کو جاگنا پڑتا ہے، آپ ساری رات جاگ کے کیس تیار کرتے ہو، تو میں شاید آپ کو، میں اگر آپ کا کلائنٹ ہوں یا ایک عام شہری ہوں، تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار آپ کون سا احسان کر رہے ہو، آپ نے آپ کیا یہ پیشہ، تو آپ نے آپ کیا ہے۔ ویسے بھی یہ شہداء ہمارے سر آنکھوں پہ، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، مگر ایسا نہ کریں۔ شہداء کی توہین خدا نہ خواستہ ہم نہیں کر رہے، آپ کر رہے ہو، ہمارے پارٹ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور پروگرام کو آگے چلنے کے لیے کہتا ہوں۔ اگر آپ نے باقی تقریر بھی جو ہے نا وہ سننی ہے تو آپ ریمیننگ بھی سنا دیتے ہیں آپ کو، باقی حصہ بھی، مگر اس میں سارا ڈسپیوٹ اس ایک جملے پہ کھڑا کیا گیا اور بدتمیزی یہاں سے شروع کی گئی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں اس کنونشن میں صوبہ نائب امیر صوبہ خیبر پختونخوا